بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ نماز جنازہ میں ایک سلام ہے یا دو سلام ہے؟ سوال کیا ہے بھائی نے کہ احناف کے نزدیک نماز جنازہ میں دو سلام ہے، جبکہ یہاں حرمین میں حنابلہ کے مسلک کے مطابق نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد ایک طرف ہی سلام پھیرا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ائمہ اربعہ کے مذاہب بیان کرنے کے بعد حنفیہ کے قول کی دلیل حدیث اور فقہاء کرام کی عبارات دونوں سے پیش فرمائیں۔ نیز یہ بھی بتائیں کہ اگر کوئی حنفی حرم میں نماز جنازہ ادا کرتے ہوئے صرف ایک طرف سلام پھیرے تو کیا حکم ہوگا؟ بڑا بہترین سوال ہے۔ سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ احناف کے نزدیک چونکہ نماز جنازہ میں دونوں طرف سلام پھیرنا ہے، تو فرمایا حرم سے بھائی کا سوال ہے کہ آیا ہم وہاں حنابلہ کے پیچھے جب نماز جنازہ پڑھیں، چونکہ ان کے ہاں ایک طرف سلام پھیرنا ضروری ہے تو وہ ایک طرف سلام پھیر دیتے ہیں، تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ نماز جنازہ میں دو ہی سلام ہیں۔ ایک سلام جو ہے اس میں حنفیہ اور شافعیہ کے نزدیک تو کوئی اختلاف نہیں ہے، احناف کے نزدیک بھی دو سلام ہیں اور شوافع کے نزدیک بھی دو ہی سلام ہیں، اور بہرحال امام مالک اور یعنی مالکیہ مسلک کے نزدیک صرف ایک سلام ہے، جبکہ حنابلہ کے نزدیک ایک سلام نماز جنازہ کا رکن ہے، اگر دوسرا سلام کر لے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ حنابلہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور ان کے مسلک پر چلنے والوں کے نزدیک ایک سلام جنازے کا رکن ہے، اور دوسرا سلام اگر کوئی پھیر لے تو تب بھی کسی حرج نہیں اس میں۔ لیکن ائمہ ثلاثہ یہ فرماتے ہیں کہ سلام نماز جنازہ کا رکن ہے، جب کہ احناف کے نزدیک سلام نماز جنازہ کا رکن نہیں بلکہ واجب ہے، یعنی نماز جنازہ میں سلام پھیرنا یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ رہی یہ بات کہ احناف کے مسلک کے نقلی اور عقلی دلائل کیا ہیں، تو یہ بات بھی قابل توجہ ہے، قابل غور ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جب احناف کا نام لیا جاتا ہے تو جی وہ لوگ حدیث کو نہیں مانتے، وہ حدیث کو بیان نہیں کرتے، اصل حدیث یہ ہے، ضعیف حدیث یہ ہے اور سنت یہ ہے۔ بہرحال یہ بات ذہن میں رہے کہ بھائی جس مسلک کی بھی بات اختلافی اتنی ہوتی نہیں جتنے کچھ لوگ اس کو بنا لیتے ہیں۔ بالخصوص کچھ دن قبل میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی، اس میں ایک علامہ اپنے آپ کو کہنے والا بڑے ہی ڈٹ کے اور شور کے ساتھ یہ سے چیخیں مار مار کے کہتا ہے کہ نہیں سنت نہیں، یہ سنت نہیں، اور یہ بالکل جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، اور جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث انہوں نے سمجھی تھی وہ غلط تھی، اور صحابہ کرام نے جو غلط سنی تھی سمجھی تھی وہ ٹھیک نہیں ہے، اور یہ سمجھدار آدمی ہے۔ بہرحال یہ ایک حسد ہو سکتا ہے، بخل کینہ ہو سکتا ہے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ ابراہیم الحجری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رضی اللہ کہہ دیا، رحمہ اللہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن بہرحال کوئی مسئلے کی بات نہیں کہ عبداللہ ابن ابی اوفی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی کی نماز جنازہ پڑھی، صحابی رسول ہیں کہ اپنی بیٹی کی نماز جنازہ پڑھی اور 4 تکبیریں کہیں، پھر کچھ دیر ٹھہر گئے، یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ 5ویں تکبیر کہیں گے، لیکن انہوں نے دائیں جانب سلام پھیرا اور پھر بائیں جانب کو سلام پھیرا، اور کہا کہ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ بہقی سنن البہقی میں موجود ہے، اور سنن الکبریٰ البہقی میں یہ روایت موجود ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے لیکن لوگوں نے اسے کرنا چھوڑ دیا ہے۔ کتنی زبردست بات ہے۔ عبداللہ ابن مسعود فرما رہے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں رسول اللہ کیا کرتے تھے، لوگوں نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ ان میں سے ایک نماز کے سلام کی طرح جنازے کی نماز میں سلام کرنا ہے۔ جس طرح نماز میں دونوں طرف سلام پھیرنا ہوتا تھا، ایسے ہی جنازے میں دونوں طرف سلام پھیرنا ہے۔ اور بہرحال اور بھی روایات موجود ہیں۔ فریس رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ جنازہ کی نماز پڑھائی
اور دائیں اور بائیں جانب سلام پھیرا۔ یہ دیکھو مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے۔ اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ جنازہ میں دائیں اور بائیں دونوں طرف سلام پھیرتے تھے، یہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے۔ حضرت عطا رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ نماز جنازہ میں اسی طرح سلام کیا جائے گا جیسا نماز میں سلام کیا جاتا ہے۔ مصنف عبدالرزاق الصنعانی میں موجود ہے۔ نیز اس کے علاوہ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ نماز جنازہ بھی ایک نماز ہے، چنانچہ حدیث میں ہمیشہ اس کے لیے نماز جنازہ کے لیے صلاۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس نماز کے لیے بھی طہارت وغیرہ کی وہی شرطیں ہیں جو عام طور پر ہم نماز ادا کرتے ہیں، اس کے لیے جو طہارت کی شرائط ہیں، وضو کی شرائط ہیں، وہی شرائط جنازے کی نماز کے لیے بھی ہے۔ تو لہٰذا اس کی ابتدا بھی تکبیر سے ہوتی ہے، اس کی ابتدا بھی تکبیر سے ہوتی ہے، تو جس طرح وہ دو سلاموں سے اس کی انتہا کی جاتی ہے، جنازے کی بھی کی جائے گی۔ بہرحال کچھ فقہا ایسے بھی ہیں جو ایک سلام کے قائل ہیں، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا، حدیث بھی آپ کے سامنے ذکر کر دی، دوسری حدیث میں بھی اس کا تذکرہ ہے، لیکن اتنا کوئی مختلف فی مسئلہ ہے، اتنا کوئی جھگڑے کا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔